اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے اپنی لائف میں، زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے احباب ہیں جن کے گھر میں اولاد اندھی پیدا ہوتی ہے، یا کوئی اندھا پیدا ہو گیا، یا بچی ہے تو اندھی پیدا ہو گئی، یا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گونگا پیدا ہوتا ہے، گونگا بھی پیدا ہو سکتا ہے، یا کوئی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ اس کو مطلب کہ کوئی نقص ہے، اس کے اندر کوئی بہرا ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسا نقص اس میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ میں ہر ایک کی اولاد کو صاف ستھری پیدا کرے، پاک پیدا کرے، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے پوچھا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے، اپنی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مطلب کہ رات کے ٹائم جب ایک شخص اپنی وائف کے قریب جاتا ہے، اگر وہ ان کے باتیں وغیرہ کرے گا آپس میں اس ٹائم جس وقت وہ اس کے ہم بستری ہونا چاہتا ہے، تو اس کی اولاد جو سی ہے نا، وہ گونگی یا بہری ہونے کا اندیشہ اس میں ہے۔ اگر کوئی ایسی اس ٹائم پہ رات کو تاریکی میں جب میاں بیوی سوتے ہیں، تو اگر ایسی حرکت کرے تو اس کی اولاد کوئی بعید نہیں کہ وہ گونگی پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی اولاد اندھی پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر کیوں ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی مرد اپنی آنکھوں سے اس مقام کو دیکھیں جس کے لیے منع فرمایا گیا ہے، اگر وہ بار بار اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے تو کوئی بعید نہیں اس کا اولاد اس کی اندھی پیدا ہو۔ یہ رسول پاک اور ان کی اولاد فرما رہی ہے۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک اور ان کی اولاد فرما رہی ہے، اگر آپ اس ٹائم بات چیت کر رہے ہوں یا روشنی میں مطلب کہ آپ ہوں، روشنی جلا کے یہ مطلب کہ فعل کر رہے ہوں، تو کوئی بعید نہیں کہ آپ کی اولاد عیب شدہ پیدا ہو، اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ ہماری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو اگر آپ مطلب کہ اور دوسرے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے خضاب لگایا ہوا ہے یا مہندی لگائی ہوئی ہے اور اس کو ابھی آپ نے دھوئی نہیں ہے، اگر آپ نے خضاب بھی لگایا ہوا ہے اور وہ ابھی سوکھ بھی بے شک گئی ہو لیکن آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے، یا مہندی لگائی ہو تو آپ نے اس کو بھی دھویا نہیں ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ آپ کے بچہ جو ہے نا عیب شدہ پیدا ہو۔ یہ رسول اور ان کی اولاد فرماری کہ اس لیے یہ احتیاط ہمارے لیے ہے، میرے بھائیوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے ہے کہ جوانی سب کی ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی پابندی تو کرنی چاہیے۔ اللہ میاں ہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کریں گے ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ اول وقت میں اگر آپ، حکم تو یہ ہے کہ جب نصف شب ہو جائے تو اس وقت آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں، لیکن اگر آپ اپنے اول وقت میں بیوی کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو فالج، لقوہ یا پتھری کی بیماری کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، اول وقت میں آپ نہ قریب جائیں، اور آپ اس وقت قریب جائیں جس سے سب سو جائیں اور آپ کمرے میں بالکل رات کے نصف شب گزر جائے، تاکہ ہمیں یہ ان چیزوں سے مطلب کہ ہماری اولاد پہ نقص نہ پیدا ہو۔ اگر اولاد میں نقص پیدا ہو رہا ہے تو یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم تک حدیث پہنچی، رسول کی نہیں پہنچی، لیکن قصور تو ہمارا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو لنگڑا کیا، ہم نے اپنے بچے کو اندھا کیا، ہم نے اپنے بچے کو بہرا کیا، گونگا کیا، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ جب آدمی عورت کے قریب جائے تو وہ باوضو ہو کر جائے،
اگر عورت بھی باوضو ہو تو اس کی اولاد بہت نیک پیدا ہوگی، اس کی اولاد بڑی نورانی پیدا ہوگی۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے گور گزار کر دوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور احتیاط کیجئے۔ ہم اپنی اولاد کو اندھا لنگڑا گونگا بیلا پیدا نہ کریں۔